محرم الحرام کے مہینے کا جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد بیوی کے ساتھ جماع کرنا، ہم بستری کرنا حرام ہے۔ قربانی کے گوشت کا کھانا حرام ہے، مچھلی کا استعمال کرنا یعنی اس کا کھانا حرام ہے، عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا حرام ہے، مردوں کے لیے نئے کپڑے پہننا حرام ہے۔ اسی طرح کسی بھی طرح کی خوشی کی تقریب کرنا حرام ہے، چاہے کہ بیاہ شادی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی محرم الحرام کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ اس جیسی بہت ساری عجیب و غریب باتیں عوام الناس کے اندر مشہور ہیں، جبکہ ان تمام باتوں کا قرآن کے ساتھ، احادیث نبویہ کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں حرام ہے، یہ سب کچھ کیوں ناجائز ہے، تو وہ کہتے ہیں چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ایک منحوس مہینہ ہے، محرم الحرام کا مہینہ غم والا مہینہ ہے، چونکہ اس ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے، غم والا ہے، اس لیے اس مہینے میں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل غلط بات ہے۔ اس بات سے کوئی جو ہے وہ انکاری نہیں ہے کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا، قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا، زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل بیہودہ باتیں ہیں، ان کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اب ان مہینوں کے متعلق مفسرین اکرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ان مہینوں میں جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بھی اس کو بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو وبال ہے، اس پر جو سزا ہے، وہ بھی باقی مہینوں کی بنسبت جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے اس مہینے کی فضیلت ثابت ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن، کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی سال، کوئی بھی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہر دن کا خالق بھی اللہ ہے، ہر ہفتے کا، ہر مہینے کا، ہر سال کا خالق اللہ ہے۔ تو جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس کے اندر نحوست نہیں ہو سکتی، یہ بات احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی بات شہادت کی، تو ہمارا موقف اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے امام حسین کی شہادت کا، ان کو شہید کرنے کا حکم دیا ہو، ان کو شہید کرنے کا مشورہ دیا ہو، ان کو شہید کرنے کے اندر بذات خود وہ شریک ہو، یا جس نے شہید کیا، یا جو بندہ آپ کی شہادت کے واقعہ کو سنے اور اس کے دل کے اندر غم پیدا نہ ہو، ایسے تمام افراد پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو شادی نہیں کی جا سکتی، شادی کی جا سکتی ہے۔ اب اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کرنی جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہے، یا 10 محرم کو کرنی ہے، 9 کو کرنی ہے۔ اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، تو وہ اس مہینے میں شادی کرتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ بری بات نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو بندہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرتا ہے اللہ اس کو اولاد نہیں دیتا، اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ اپاہج ہوتی ہے، وہ معذور ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی بات جو ہے وہ مستند نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے، سب جو ہے وہ لوگوں کے منہ کی باتیں ہیں۔ جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے جن نے منہ انیاں گلاں
بس اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ان تمام باتوں کی شریعت کے نظر میں کوئی جو ہے وہ قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔